بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعزائے گرامی، جو مولا کے قول کو ہم نے ابھی پچھلے درس میں بیان کیا تھا اسی کا جز ہے۔ مولا فرما رہے ہیں کہ صدقہ جو ہے بہترین کارآمد دوا ہے۔ ٹھیک، اس کے بارے میں گفتگو ہو چکی۔ اب اسی کا جملہ اسی جملے میں جو ہے مولا کا دوسرا جو ہے جز ہے، وہ کیا ہے؟ مولا فرما رہے ہیں کہ وَأَعْمَالُ الْعِبَادِ، بندوں کے اعمال، وَأَعْمَالُ الْعِبَادِ، اور بندوں کے اعمال، فی عاجلہم، عاجل کہتے ہیں عین سے دنیا کو، یعنی ان کی دنیا میں، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان دنیا میں اپنے اعمال انجام دیتا ہے، اعمال العباد، بندوں کے اعمال اس دنیا میں، مولا فرما رہے ہیں کہ نصب اعینہم فی عاجلہم، عاجل حمزہ سے جو کہتے ہیں آخرت کو، اور عین سے عاجل کہتے ہیں دنیا کو۔ یعنی مولا فرما رہے ہیں کہ دنیا میں جو انسان بندہ جو عمل انجام دیتا ہے، یعنی بندوں کے اعمال جو دنیا میں ہیں، وہ آخرت میں اس کی نگاہوں کے سامنے ہوں گے۔ مولا کیا فرما رہے ہیں؟ بس ایک جملے میں بات کو آگے بڑھی تو تشریح کر رہا ہوں میں آپ سامنے۔ مولا فرما رہے ہیں کہ وَأَعْمَالُ الْعِبَادِ، بندوں کے اعمال، ٹھیک، اس دنیا میں جو کیا ہے انسان نے عمل، وہ سب اعمال روز قیامت جو ہے آخرت میں اس کی آنکھوں کے سامنے رکھ دیے جائیں گے۔ سب نام اعمال اس کے سامنے ہوں گے۔ یاد رکھیے گا، دنیا مزرعۃ الآخرہ ہے، دنیا آخرت میں کھیتی ہے، جیسا کرو گے ویسا تمہارے سامنے آئے گا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی عزیزوں، اپنے اعمال میں سدھار پیدا کریں۔ کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو روز قیامت اس کے سامنے نہ ہو، آنکھوں کے سامنے نہ ہو۔ نام اعمال اس کو دیے جائیں گے، ہر عمل اس کے سامنے مجسم ہو جائیں گے۔ بھائی آنکھوں کے سامنے مجسم ہو جائیں گے۔ تجسیم اعمال، اس کے اعمال پیش کیے جائیں گے، تم نے یہ کیا تو تمہارے سامنے ہے۔ اپنے نام اعمال کو اٹھا کے لے جانا پڑے گا، اٹھائیں گے اس کے سامنے ہوں گے، اس کا نام عمل دیا جائے گا۔ اب یہ الگ مسئلہ ہے کہ نام عمل کچھ لوگوں کو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، کچھ لوگوں کو جو ہے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور کچھ لوگوں کو جو ہے من ورائہم، پیچھے دیا جائے گا، یعنی اس طریقے سے۔ تو یہ تین طرح کے افراد ہیں۔ بہرحال میں سورہ واقعہ کی طرف جو ہے متوجہ کروں گا کہ سورہ واقعہ کو آپ دیکھیے کہ اس میں یعنی ترجمہ سے دیکھیے گا، ایک ہے اصحاب الیمین، ایک اصحاب الشمال۔ تو ان تمام افراد کو دیکھیے گا، ترجمہ ہی دیکھیے آپ کہ ان کے لیے اللہ نے کس طریقے سے بندوبست کیا ہے۔ نہ داہنے ہاتھ میں جو نام اعمال دیا جائے گا، یہ لوگ کامیاب ہوں گے، یہ کامیاب ہوں گے، اور جن کے بائیں ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا ان کے لیے بہرحال جائے گا کہ سب سے پہلے جب بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا خود ہی سمجھ جائے گا کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ اور کچھ لوگوں کو من ورائہم، ان کے پیچھے دیا جائے گا۔ یاد رکھیے گا، جب کسی کو ذلیل کرنا ہوتا ہے اما لے جاؤ، یعنی یہ مطلب اس کے چہرے کو دیکھا بھی نہیں جائے گا، ہے نا؟ ہوتا نہیں ہوتا ہے، آپ خود ہی کسی اما لے جاؤ تو آپ جائے دفعہ دے دیا آپ نے، اس کے ساتھ دیکھا بھی نہیں، تو بہت ذلیل کرنا ہوتا ہے تو انسان نے ایسے کیسے جو ہے جھڑک دیا، ویسے اللہ بھی کرے گا۔ تین طرح کے جو ہے افراد ہوں گے وہاں پر، کچھ دائیں ہاتھ والے ہوں گے، کچھ بائیں ہاتھ والے ہوں گے، اور کچھ کو جو ہے پیچھے۔ بہرحال دائیں ہاتھ والے جو ہوں گے ان کا مرتبہ کیا کہنا، کیا کہنا، انشاءاللہ جو ہے آگے بحث آئے گی، گفتگو ہوگی آخرت کے بارے میں لمبی چوڑی، تو انشاءاللہ جو ہے آخرت کے حالات کے بارے میں گفتگو آپ کے سامنے کی جائے گی۔ لیکن میں آپ لوگوں سے یہی کہوں گا سورہ واقعہ
آپ پڑھیے اور سورہ واقعہ میں جو ہے ترجمہ ضرور پڑھیے، تو آپ کو آخرت کے حالات آپ کے سامنے نظر آ جائیں گے۔ تو وہی مولا فرما رہے ہیں کہ دنیا میں جو بندگان خدا عمل انجام دیتے ہیں وہ روز قیامت ان کی آنکھوں کے سامنے ہوں گے۔ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جس نے ذرہ برابر بھی کار خیر کیا ہے روز قیامت دکھائی دے گا، اور جس نے جو ہے ذرہ برابر بھی شر انجام دیا، برا عمل انجام دیا ہے، روز قیامت اس کے سامنے ہوں گے۔ ایک عالم دین کا واقعہ بیان کر دوں، بات آگے کہتا چلوں کہ دیکھیں کس طریقے سے اللہ جو ہے اعمال کو پسند کرتا ہے، کس طریقے سے اللہ چھوٹے چھوٹے عمل کو روز قیامت دکھائے گا اور کارآمد ہوں گے۔ بھائی ایک عالم دین کا واقعہ ہے۔ کیا واقعہ ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ وہ ایک دفعہ کتاب لکھ رہے تھے، تنہا تھے، اکیلے کم۔ بھائی اس زمانے کے علماء ہوا کرتے تھے، بھائی علماء ہوا کرتے تھے، اس طرح کے علماء تھے کہ انہوں نے کہا اپنے دوست سے کہ بھائی میں اگر مر گیا پہلے تو تمہیں آ کر جو ہے قبر کے حالات بتاؤں گا، اور تم اگر مر گئے تو مجھے آ کر قبر کے حالات بتانا۔ ایسے جو ہے علماء موجود تھے اس زمانے کے۔ پہلے بات طے ہو گئی، ایک عالم دین کا انتقال ہو گیا، دوسرے عالم دین کے خواب میں وہ شخص آیا، وہ عالم دین۔ تو اس عالم دین نے پوچھا کہ بھائی یہ بتائیے کہ آپ کو قبر میں کون سی چیزیں زیادہ کارآمد ثابت ہوئی، کیا اللہ کو پسند آیا، کون سا عمل اللہ کو زیادہ پسند آیا؟ تو اس عالم دین نے کہا کہ ویسے تو ہر عمل اللہ کو پسند آیا، لیکن ایک عمل اللہ کو بہت پسند آیا۔ کہا وہ کون سا عمل تھا؟ غور کیجیے گا، یہ ہمارے لیے بہت ہی کارآمد چیز ہے جو مولا فرما رہے ہیں کہ دنیا کے اعمال، دنیا میں جو بندگان خدا عمل انجام دیتے ہیں روز قیامت ان کی آنکھوں کے سامنے ہوں گے، ان کی آنکھوں کے سامنے جو ہے پیش کر دیے جائیں گے۔ تو اس کے بعد جو ہے اس عالم دین نے خواب میں کہا کہ اللہ کو ہر عمل پسند آیا لیکن ایک عمل اللہ کو بہت پسند ہے۔ کہا وہ کون سا عمل تھا؟ کہا ایک مرتبہ جو ہے تنہائی میں بیٹھا ہوا میں کتاب لکھ رہا تھا۔ بھائی پہلے زمانے میں ہوتا تھا کہ قلم جو ہے دوات میں ڈالتے تھے پھر لکھنا شروع کرتے تھے، تو ویسے ہی جو ہے اس عالم دین نے بھی قلم کو دوات میں ڈالا اور لکھنے کے لیے جیسے قلم اٹھایا فوراً ایک مکھی آ کر بیٹھ گئی قلم کی نوک پر، قلم کی نوک پر مکھی آ کے بیٹھ گئی۔ اس بندے خدا نے کہا کہ میں نے یہ سوچا، عالم دین نے کہا کہ میں نے یہ سوچا کہ شاید یہ مکھی پیاسی ہے، اللہ کی مخلوق ہے۔ اس نے کیا کیا کہ قلم کو وہیں روک دیا جہاں پہ قلم تھا، جب مکھی خود سے اڑ گئی تو پھر قلم کو دوات میں ڈالا پھر لکھنا شروع کر دیا۔ وہاں پہ کوئی نہیں تھا، تنہا وہ عالم دین کتاب لکھ رہا تھا، لیکن صرف للہیت اللہ کے لیے خلوص کے ساتھ یہ اس چھوٹے سے عمل کو انجام دیا۔ تو اس عالم دین نے کہا کہ یہ عمل اللہ کو اتنا پسند آیا کہ ذریعہ نجات بن گیا۔ اور انسان کا چھوٹا چھوٹا عمل، کسی کو آپ نے جو ہے دل رکھ کے جو ہے آپ نے اس کی مسکراہٹ کو برقرار رکھا، چھوٹا سا عمل تھا۔ یتیم بچہ اس کے سر پہ ہاتھ پیار سے آپ نے پھیر دیا، تو یہاں تک روایت موجود ہے کہ جتنے بال جو ہے آپ کے ہاتھوں کے بیچ میں آ جائیں گے، ہاتھوں کے نیچے آ جائیں گے، اتنے نیکیاں اللہ لکھے گا۔ چھوٹا سا عمل ہے، مسکرا کے آپ نے بچے کو پیار کر لیا، یتیم بچہ ہے، آپ نے جو ہے بیوہ کا خیال کر دیا، اس کی مدد کر دیا آپ نے جا کر، چھوٹا سا عمل ہے، کچھ نہیں جاتا، لیکن جو دعائیں نکلیں گی اس یتیم بچے کے دل سے، جو اس بیوہ کے دل سے دعا نکلے گی، وہ انسان کے دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب کی زندگی ہوگی، کامیابی زندگی ہوگی، کارآمد ہو گیا۔ عزیزوں، سماج میں ایک دوسرے کو جوڑ کر چلیں، ایک دوسرے سے محبت کر کے چلیں۔ ہر الدین الا الحب والبغض، دین میں ایک محبت ہے، حب ہے، ایک دوسرے کے اندر بھائی چارگی ہے۔ اسلام جو ہے بھائی چارگی کا پیغام دیتا ہے، سلامتی کا پیغام دیتا ہے۔ بہرحال اس سے زیادہ وقت نہیں لینا ہے، لیکن عزیزوں بات آتی رہے گی، گفتگو درمیان میں گفتگو ہوتی چلی جائے گی۔ آخر میں بارگاہ معبود دعا ہے پروردگار ہم ایک دوسرے سے اس طریقے سے رہیں، میری محبت سے، اس کی توفیق ہمیں عنایت فرما۔
امام کے ظہور میں تعبیر. واہ.